کوئی بھی عمل تب تک کارآمد رہتا ہے جب تک اس کے مقصد کو پورا کیا جائے۔ امام حسین ایک خاص مقصد کے لیے کربلا گئے، اہل بیت نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنی زندگی کو قربان کیا۔ ہو سکتا ہے جب وہ عمل انجام پا رہا تھا اس وقت انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی اس دن کا کوفے کے رہنے والا شاید یہ سوچ رہا تھا کہ یزید جیت گیا، اور علیاذ باللہ امام حسین نہیں جیتے، لیکن وقت نے یہ بتایا کہ یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے۔ جب ہم وقت کے پیراہے میں چلتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں جیتا ہوا ہوں، لیکن جب میں تاریخ کا حصہ بن جاتا ہوں تو آنے والی قومیں فیصلہ کرتی ہیں کہ میں جیتا تھا یا ہارا تھا۔ ضیاء الحق جب حکومت کر رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جیتا ہوا ہوں۔ کئی چاپلوس لوگ اس کو امیر المومنین کا لقب بھی دے رہے تھے، اور امیر المومنین کا لقب سن کے وہ اسی طرح خوش ہو رہا تھا جس میں تاریخ میں کئی حکمران خوش ہوتے تھے۔ کسی کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ انسان کا عمل بتاتا ہے کہ انسان امیر ہے یا غلام ہے، با کردار ہے یا بے کردار ہے، فاسق ہے یا متقی ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے عمل کو تاریخ میں دیکھا جائے گا۔ آج آپ زندگی جی رہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس طاقت بھی ہو، آپ کے پاس پاور بھی ہو، اور آپ یہ سوچو آج تو میں طاقت کے نشے میں گم ہوں، کون مجھے کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ وقت بتاتا ہے۔ تبھی خدا کہتا ہے انسانوں کو اگر پرکھنا ہے تو وقت کے دائرے میں پرکھا کرو کہ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے۔ تبھی فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، آج ہی اپنا حساب کر، یہ نہ ہو کہ کل وقت گزر جائے اور اللہ کو تیرا حساب کرنا پڑے۔ اگر یزید اس دن اپنا حساب کرتا تو آج لعنت نہ پڑ رہی ہوتی، اگر یزید اس دن اپنا حساب کرتا تو آج اتنی نفرت کے لائق نہ ہوتا۔ یزید نے حساب کے لیے خدا کو چھوڑ دیا کہ پروردگارا تو ہی میرا حساب کر، تو یہ وقت یزید کا حساب کر رہا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ 1400 سال گزر گئے، کوئی بھی ایسا عمل اگر اس کا مقصد نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ مجلس امام حسین میں آ رہے ہیں، یہ مجلس آپ کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی یہ کیا بتائے گا؟ وقت بتائے گا۔ اگر مجلس آنے والے وقتوں میں میری زندگی میں اثر چھوڑتی ہے تو مجلس کا فائدہ ہے، اگر میری آنے والی زندگی میں کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی تو لہٰذا یہ صرف وقت کا گزرنا ہے، اس مجلس سے مجھے کچھ مل نہیں رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا موضوع پر بھی گفتگو ہو جائے۔ عادتاً ہر سال تقریباً کراچی میں 2 موضوعات پہ میں مجالس پڑھتا ہوں۔ مقصد یہ کہ 2 موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہاں کیونکہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے تو موضوع اس حساب سے ہوتا ہے، اور جو آخری ہماری مجلس ہوتی ہے وہ IRC امام بارگاہ میں عاشا منزل پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ٹائم انلیمیٹڈ ہوتا ہے، تقریباً 12:45 اور 1 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں ذرا فکری موضوع ہوتا ہے، ایک قوم کو ایک جہت دکھانے والا موضوع ہوتا ہے۔ تو یہاں جس موضوع پہ تقریر کی جائے گی وہ یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت کردار حسین اور کردار اصحاب حسین کے آئینے میں۔ اور وہاں پر جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے تھوڑا سینسیٹیو ہے، لیکن قوموں کی بیداری کے لیے بہترین موضوع ہے، وہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو سیکرٹ نیٹ ورک بنایا تشیع کا، کہ آپ سوچیں کہ شیعہ کہ دنیا کی کوئی ایسی حکومت نہیں بنی، بنو امیہ، بنو عباس، پھر عثمانیہ، پھر مختلف حکومتیں جہاں جہاں بھی آئیں، سب کا ارادہ یہ تھا کہ کائنات میں ایک بھی شیعہ باقی نہ رہے۔ جس طرح سے تشیع کو قل و قمع کیا گیا، یعنی بچے مارے گئے، بوڑھے مارے گئے، ان کو شہر بدر کر دیا گیا، لیکن اہل بیت نے کون سا ایسا نیٹ ورک بنایا کہ آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے روندا جاتا ہے، اس قدر ظلم کیا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں ایک امام ہے، امام زین العابدین، اس امام اور چھٹے امام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ایسا کون سا انقلاب امام زین العابدین نے لایا کہ ایک ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ جس بھی مسجد میں جاؤ تو قال صادق قال باقر، جہاں بھی جاؤ تو علم کی محفلیں ہیں، جہاں بھی جاؤ تو ذکر اہل بیت ہے۔ یعنی کربلا کے واقعے کے بعد کسی حاکم کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ علل اعلان اہل بیت کو قتل کرے۔ اگر مارتے بھی تھے
تو چھپ کے مارتے تھے، اور اگر اہل بیت کو شہید بھی کر دیا تو یہ کوشش کرتے تھے کہ الزام ہمارے اوپر نہ آ پائے۔ وہ کون سی اسٹریٹجی تھی جس کے ذریعے سے وہ معاشرہ جو امام کش معاشرہ تھا، یعنی قتل کرنے والا معاشرہ تھا، اسی معاشرے کو امام زین العابدین نے ناصر امام بنا دیا، مارنے والے معاشرے کو منتظر امام بنا دیا۔ وہ کون سی کام اہل بیت نے، کچھ وہ کام ہیں جو ظاہری ہیں، کچھ وہ کام ہیں جو اہل بیت کے سیکرٹ ہیں۔ the سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل بیت علیہ السلام، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج تشیع اگر کھڑی ہے یہ اہل بیت کی پلاننگ ہے۔ یا آپ مت سمجھیں کہ حادثات ہو رہے ہیں اور حادثاتی طور پہ شیعہ بن گئے، حادثاتی طور پہ شیعوں نے دنیا میں حکومتیں بنا دی، حادثاتی طور پہ شیعہ استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہے، حادثاتی طور پہ کوئی حزب اللہ کی تنظیم بن جاتی ہے، حادثاتی طور پہ اگر اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو تشیع کھڑا ہے۔ میرے عزیز، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کی پلاننگ ہے، یہ اہل بیت کی تربیت ہے۔ یہ اہل بیت نے وہ اصول بتائے، اب کہا کہ جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا اسے دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ وہ کون سے اصول ہیں کہ آج دنیا جب تشیع کو دیکھتی ہے تو تشیع کی طرف کھنچتی ہوئی چلی آتی ہے؟ وہ کون سی جذابیت اور جاذبہ تھا جو دنیا کو تشیع کی طرف کھینچتا ہے؟ وہی تربیت اہل بیت علیہ السلام ہے، جس کے کچھ نقطے ہم یہاں پہ معاشرے کی اصلاح، کردار حسین اور اصحاب حسین سے بتائیں گے کہ ایسا کیا کیا امام حسین نے کہ وہب قلبی حسین کی طرف کھنچتا ہوا آ رہا ہے، حر حسین کی طرف کھنچتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے وہ حسین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کہ ماں اپنے بیٹے کو حسین کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ وہ کون سی صفات تھی؟ اگر وہی صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو ہم بھی ناصر امام زمانہ بننے کی صلاحیت اپنے وجود میں پیدا کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب یہ کلام معصومین سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واقعاً 1400 سال کا فاصلہ ہے ہمارے درمیان امام حسین کے درمیان۔ اب اس 1400 سال کے بعد آج کے زمانے میں اگر میں امام زمانہ یا امام حسین کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو کیسے مدد کروں؟ واقعاً میں امام حسین کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ایسا کون سا کام ہے جو انجام دوں اور امام حسین خوش ہو جائیں؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ محرم انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے، اور فطرت کی بیداری کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں غم حسین کے آنسو آ جاتے ہیں۔ جب فطرت مردہ ہو جاتی ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، خود آنسوؤں کا نکلنا یہ فطرت کی بیداری کی نشانی ہے کہ ایک انسان پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اور آپ کو دکھ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل کیا ہو چکا ہے؟ مردہ ہو چکا ہے۔ آج دنیا میں اینیمل رائٹس پہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی حیوانوں کے قوانین اور حیوانوں کے رائٹس اور حیوانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ بات کی جائے، لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد اینیمل تو دور، ایک ایسی امت جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے پہ تلی ہے۔ یہ مسلمان کو سوچنا چاہیے، واللہ اگر یہ محرم نہ ہوتا تو عالم اہل سنت میں شاید ہی کوئی ہوتا جسے پتا ہوتا کہ کوئی حسین تھے، کوئی کربلا تھی۔ وہ معاشرے جو وہابی معاشرے ہیں، آپ چلے جائیے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہاتھ میں مائک لیجئے اور اس معاشرے میں پوچھئے چند لوگوں سے کہ نبی کے نواسے کتنے تھے۔ آج آپ ملیشیا چلے جائیے، صرف 4 خلفاء کے نام مسلمانوں کو یاد ہیں، بس اس کے علاوہ اور اصحاب کے بھی نام نہیں پتا۔ اس کے علاوہ آپ پوچھو کہ کسی ملیشین مسلمان سے، کسی سعودی عرب میں رہنے والے مسلمان سے، یو اے ای میں رہنے والے مسلمان سے کہ نبی کی بیٹی کا نام کیا تھا، نبی کے نواسوں کا نام کیا تھا، کوئی اویئرنس نہیں۔ اسلام صرف اتنا کہ ہم نے صرف خلفاء کے نام یاد رکھنے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے مسجد میں، اور اس کے بعد میں جانوں، میری زندگی جانے، میرا کام جانے۔ یہ اویئرنس کہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ چادر کسا کے نیچے پنجتن کے نام کیا ہیں، آپ کی نسلوں کو پتا ہے، صرف نام نہیں، ان کے بچوں کے نام کیا تھے، وہ شہید کیسے ہوئے، نبی نے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں کیسے سکھایا۔ کم از کم مجلس میں آنے والے شیعہ کو اتنے اصحاب کے نام پتا ہیں جو مجلسوں میں نہیں آتے ان کو نہیں پتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اوپر ایک الزام لگا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے،
تو کیا سلمان صحابی نہیں؟ کیا عمار صحابی نہیں؟ کیا جناب رسول کے ساتھ بیٹھنے والے جناب بلال صحابی نہیں؟ کیا نبی کے کاندھوں پہ بیٹھنے والے حسن و حسین صحابی نہیں؟ کیا علی ابن ابی طالب صحابی نہیں؟ کیا مالک ابن نویرہ صحابی نہیں؟ مارنے والے تو تمہیں یاد ہیں، مرنے والے تمہیں یاد نہیں رہتے۔ ہاں؟ کیا ابا ذر غفاری کسی کو یاد نہیں؟ کیا یہ صحابی رسول نہیں؟